أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئات ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ القصص کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم بتدریج پہنچاتے رہے ان لوگوں کے لیے اس بات کو شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. وہ لوگ ہم نے جن کو کتاب اس سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے ان پر تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، یقیناً یہی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم تھے اس سے پہلے مسلم. یہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر 2 مرتبہ بسبب اس کے کہ صبر کیا، اور وہ ہٹاتے ہیں بلائی سے برائی کو، اور اس سے جو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. اور جب سنتے ہیں لغو بات تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلامتی ہو تم لوگوں پر، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو. وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وصل، اللہ کا یہ احسان عظیم ہے اپنے بندوں پر کہ اپنے بندوں کے لیے وہ وصل کے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے. وصل کے معنی ہے ملانا، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا. اللہ کا قول، اللہ کا کلام اللہ سے ملانے کے لیے ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہے. اہل دل اس سے فیض پاتے ہیں. کسی زمانے پر اتنا احسان نہیں کیا گیا تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیا گیا. قرآن کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یعنی اللہ کا یہ احسان عظیم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. نبی اور قلم کا تعلق لازم و ملزوم ہے. قلم وصل کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کا قول قلم سے بھی منتقل ہوتا ہے. ہر نبی اللہ کے قول کا مظہر بن کر اس کی ارتقاء اور فنائیت کی منزلوں کی وصیت برحق کرتا ہے تاکہ آنے والی امت اس کے ذکر کو پہچانے. کسی نبی کی کتاب ایسی نہیں جس میں مجسم ذکر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عظیم موجود نہ ہو. کسی نبی کا مرتبہ، اس کی نبوت اس ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور آپ پر ایمان لانے کی وصیت نہ کرے اپنی امت کو، اس کی نبوت مکمل نہیں ہوتی. اور ذکر مجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پہچان لیا اس کو سند مسلم عطا ہوئی. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ وہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ. ان کو 2 مرتبہ یعنی 2 مراتب ان کو حاصل ہوئے. غیب میں بھی وہ مسلم رہے اور شہادت میں بھی مسلم. یہ دونوں رتبے ان کو ملے. قلم کا نور وہ روشنی ہے جو ہر کتاب میں موجود ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک. آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے نقطۂ وحادت ہیں. آج بھی دنیا اپنے متواتر تجربوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہے
کہ انسان دین سے ہی متحد ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قوموں میں جب الگ الگ طور پر نا اتفاقی ہوتی تھی تو قوم قوم کے لیے ایک رسول، ایک نبی آتا رہا۔ جب دنیا اقوام میں آپس کا تصادم شروع ہوا تو ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے لیے ایک ہی نبی آیا، یعنی خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات مبارک تشریف لائی، اور آپ تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ بین الاقوامی اتحاد قائم کیا جا سکے۔ تمام انبیاء کا وجود یہ بتاتا ہے کہ بنی نوع انسان میں حقیقی اتحاد مذہبی صورت ہی سے ہو سکتا ہے۔ دنیا دار، دنیا کے بادشاہ اس فعل کو عبث سمجھ کر مادیت سے اتحاد چاہتے ہیں اور وہ محروم رہتے ہیں۔ آج بھی مادی سوچ والے مادیت سے اتحاد کی کوششیں کرتے ہیں۔ مادی اتحاد غیر فطری ہے، مجبوری کے تحت ہے، جبکہ مذہبی اتحاد، روحانی اتحاد ایمان کے تحت ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ویدرؤون بالحسنات السیئات۔ یدرؤون کسی بڑی چیز کا چھوٹی چیز پر اس طرح آنا کہ وہ چھوٹی چیز کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے۔ برائی کو نیکیوں سے دور کرنا، یہ فعل مومن ہے۔ مومن کا ایثار دنیا کو بدل دینے والا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی اس کی اچھائیاں دنیا کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حسنات میں روح ہوتی ہے اور سیئات انسانی دماغ کے کام ہوتے ہیں۔ جو انسان روح سے آشنا ہے وہی انسانوں میں وحدت قائم کرتا ہے، وہی حسنات کے کام کرتا ہے۔ اس کام میں انسانی دماغ کے کل نسخے ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوائے اسلام کے کسی مذہب کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عالمگیر وحدت قائم کر سکے۔ یہ نسخہ صرف اسلام کے پاس ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قول اللہ اور انسان کا قول برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے قول اللہ میں وصل ہے، اتحاد ہے، ملاپ ہے، اور انسان کے قول میں لغویات ہیں، جہالت اسی کا نام ہے۔ اللہ کے قول کو نہ پہچاننا یہ جہالت ہے۔ لغویات سے اعراض کر کے اپنے عمل کو پاک بنانا ضروری ہے۔ جہالت معرفت کی ضد ہے۔ اسلام نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ابو جہل کہہ کر پکارا۔ ابو جہل دنیاوی علم کے لحاظ سے کوئی جاہل انسان نہیں تھا، لیکن قول اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاہل ٹھہرا۔ لا نبتغی الجاہلین، اللہ جاہلوں کو نہیں چاہتا۔ اٹھا کے صدمے فرقت وصال تک پہنچا، تیری حیات کا جوہر کمال تک پہنچا۔ میرا قول کے تصدق ہیں جس پر اہل نظر، میرے شباب کے گلشن کو ناز ہے جس پر۔ کبھی یہ پھول ہمہ گوش مدعا نہ ہوا، کسی کے دامن رنگین سے آشنا نہ ہوا۔ شگفتہ کر نہ سکے گی کبھی بہار سے، فرسودہ رکھتا ہے گلشیں کا انتظار سے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔